پیارے، ضروری ہے ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی، ضروری ہے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی۔ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، سب سے پہلے تو بیٹی ہوگی۔ اگر باپ اپنی نظر کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ میری پیاری بیٹی، بالغہ بیٹی بن سنور کر کے، بے نقاب ہو کر کے، شاہراہ ہو کر گھوم رہی ہے، مارکیٹنگ کر رہی ہے، بازاروں میں جا رہی ہے، غیر محرم کی نظر اس کی اس پر پڑتی ہے، اگر باپ نہیں روکتا ہے تو یاد رکھنا وہ بیٹی، اگر باپ اپنی نظر کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ میری پیاری بیٹی، بالغہ بیٹی بن سنور کر کے، بے نقاب ہو کر کے، شاہراہ ہو کر گھوم رہی ہے، مارکیٹنگ کر رہی ہے، بازاروں میں جا رہی ہے، غیر محرم کی نظر اس کی اس پر پڑتی ہے، اگر باپ نہیں روکتا ہے تو یاد رکھنا وہ بیٹی اپنے باپ کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ دوسرا ہوتا ہے اس کا بھائی، اگر بھائی دیکھ رہا ہے میری بہن شاہراہوں پر بے نقاب جا کر کے گھوم رہی ہے، میری بہن پر لوگوں کی نظریں پڑ رہی ہے، میری بہن مارکیٹنگ کر رہی ہے، میری بہن بازار میں گھوم رہی ہے، اگر بھائی اپنی بہن کو نہیں ڈانٹا ہے، اگر بھائی اپنی بہن کو نہیں بولنا ہے، اگر اس کو پٹکار نہیں لگانا ہے، تو یاد رکھنا بتایا گیا ہے کہ وہ بہن اپنے بھائی کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ دوسرا ہوتا ہے اس کا وہ عورت کا شوہر، اللہ اکبر، شوہر دیکھ رہا ہے میری بیوی ہے شاہراہوں پر بے نقاب گھوم رہی ہوتی ہے، میری بیوی ہے بے نقاب مارکیٹنگ میں گھوم رہی ہوتی ہے، بے نقاب مارکیٹنگ میں جا رہی ہے، مارکیٹوں میں پہنچ کر کے مارکیٹنگ کر رہی ہے، اور اس کے بعد میں بازاروں میں جاتی ہے، لوگوں کی نظر میری بہن پر، میری بیوی پر پڑتی ہے، میری بیوی کی نظر غیروں پر پڑتی ہے، بتایا گیا ہے کہ وہ شوہر کو وہ بیوی جہنم میں لے کر جائے گی۔ چوتھے ہوتا ہے اس کا باپ، بیٹا ہوتا ہے، بیٹا ایک تو ہوا باپ، دوسرا ہوا بھائی، تیسرا ہوا شوہر، اور چوتھا ہوا بیٹا۔ اگر ماں کو دیکھ رہا ہے کہ ماں بے نقاب شاہراہوں پر گھوم رہی ہے، ماں بازاروں میں گھوم رہی ہے، شریعت مصطفیٰ کے خلاف ماں کا قدم اٹھ رہا ہے، تو لازم و ضروری ہے، ماں کا ادب اور ہے، ماں کی محبت الگ ہے، ماں کا پیار الگ ہے، ماں کا ممتا الگ ہے، ماں سے اچھا سلوک الگ ہے، لیکن جب شریعت کی بات آ جائے تو ماں کو بھی آپ روک سکتے ہیں۔ اے امی جان، آپ شریعت کے خلاف کب کام کر رہی ہیں؟ اے امی جان، آپ کا قدم شریعت کے خلاف اترا ہے، اے امی جان، آپ کے بے نقاب مارکیٹوں میں جا رہی ہیں، اے امی جان، شاہراہوں پر بے نقاب آپ جا رہی ہیں، اے امی جان، آپ کی نظر لوگوں پر ہوتی ہے، لوگوں کی نظر آپ پر ہوتی ہے، اے امی جان، آپ کے لیے پردہ لازم ہے، اے امی جان، آپ پر پردہ ضروری ہے۔ یاد رکھنا بتایا گیا ہے، اگر بیٹا اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے کہ ماں بے نقاب جو گھوم رہی ہے اور ماں کو وہ نہیں روک رہا ہے، تو وہ بیٹا کہ ماں اپنے بیٹے کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اے پیارے، آج ہماری بولی ہے، یہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے، ہماری یہ بولی ہے، سوسائٹی بگڑتی جا رہی ہے، ہماری یہ بولی ہے، تہذیب و تمدن خراب ہو رہا ہے۔ اے مسلمانوں، آپ دیکھیے باہر اچھا کر کے دیکھو تو صحیح، آخر معاشرہ خراب کرنے والے کون ہیں؟ سوسائٹی کو خراب کرنے والے کون ہیں؟ تہذیب و تمدن کو خراب کرنے والے کون ہیں؟ اے میرے عزیزوں، ضروری ہے ہم پر کی ہمارا اپنے گھر کی اصلاح کریں، اپنے گرے پان میں چاک کر کے دیکھیں ہمارے اندر کون سی خرابی ہے، ہمارے اندر کون سی برائی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ آج ہم برباد نظر آ رہے ہیں، آج ہم تباہیوں میں دہن کی تحریر پر آ چکے ہیں، آج ہم اور آج مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ اے میرے عزیزوں، سب یہ حال ہو گیا ہے، یہاں پر مصیبت چلا ہے، یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے بلکہ شریعت مصطفیٰ پر عمل نہ کرنے کی وجہ، شریعت مصطفیٰ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ میرے پیارے، ضروری ہے ہم پر
لازم ہے کہ ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں. اور آج مسلمان اگر کسی اپنے مسلمان بھائی کو ترقی کرتے دیکھتا ہے نا، اتنا بڑا منہ پھلاتا ہے، ایسا لگا غبارہ، ایسا لگتا ہے غبارہ. اتنے جلن میں چوراہے پر بیٹھ گیا اسی بھائی کی برائی، ہوٹل میں بیٹھ گیا اسی بھائی کی برائی، بازار میں پہنچ گیا اسی بھائی کی برائی. حال تو یہ ہے کہ مسلمان سے نہیں بلکہ غیروں سے کہتا ہے، اہل حدود سے کہتا ہے جو اسلام کا دشمن ہے، اس سے اپنے بھائی کی تو برائی کرنا ہے. علنوا کیسے ترقی کئی سو، علنوا کیسے زمین خریدی، علنوا کیسے مہندی پڑھوالی. یاد رکھنا حسد ایک ایسی چیز ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسد کے تعلق سے، جب کوئی انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو حسد ایسی چیز ہے جیسے کہ لکڑی میں دیمک لگ جائے اور دیمک اس لکڑی کو کھا کر کے ختم کر دے. ایسے ہی حسد ہے کہ انسان جب کسی سے حسد کرتا ہے، کسی سے جلن رکھتا ہے تو ایسے ہی سوکھ جاتا ہے، ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ لکڑی کھا کر کو دیمک لکڑی کو کھا کر کے ختم کر دیتی ہے. ایسے ہی مسلمان. اور حال یہ ہو گیا کہ آج کل کے دور میں ہمارا مسلمان بھائی اپنے مسلمان سے بولتا نہیں ہے. کون جائے ان سے بند بولے. کیا ہے؟ اب میں آپ سے ایک آخری سوال کرتا ہوں، بس اس کے بعد میں میرا کام ختم اور اس کے بعد میں آپ بھی جائیں. اب آپ بتائیں کہ کون ایسا شخص ہے، کبھی آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، آپ لوگ کبھی اپنے سگے بھائی کا گوشت کھائے؟ آپ بتائیں. نہیں کھائے ہیں؟ کتنے لوگ کھائے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں. کوئی نہیں کہہ رہا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے سگے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں اور حدیث پاک کی روشنی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن تک سلام و کلام نہ کرے، 3 دن تک اپنے مسلمان بھائی سے سلام و کلام نہ کرے، اسے مصافحہ معانقہ نہ کرے، آقا فرماتے ہیں اس نے اپنے سگے بھائی کے گوشت کو کھایا. اس نے اپنے سگے بھائی کے گوشت کو کھایا. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنے لوگ ہو جو ہم میں کہ اپنے سگے بھائی کا گوشت ہم کھاتے. میرے پیارے، ہمیں ضروری ہے کہ ہم اور آپ جب اپنے مسلمان بھائی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھیں تو رب کی پیاری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے رب نے کہا میں تو اس لائق نہیں، لیکن میرا مسلمان بھائی ہے جو مال و دولت والا ہے، جو جاه و ثروت والا ہے، جو بیویوں والا ہے. میرے مولا میں تو اس لائق نہیں، لیکن میرا مومن بھائی ہے. اے مسلمانوں، اگر یہ چیز دیکھو تو خوش ہو کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرو تاکہ رب تبارک و تعالی اس مومن بھائی کے مال میں اور برکتیں عطا فرما دے اور اسی کے صدقے میں اللہ تمہیں بھی برکتیں عطا. ضروری ہے میرے دوست ہم اور آپ سب سے پہلے